بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ہاتھ میں جو خبر ہے وہ دنیا نیوز کی ایک خبر ہے جو ذرائع کے حوالے سے ہے۔ اگر وہ خبر درست ہے اور اس خبر کا اگر میں سیاسی ترجمہ کروں تو یہ بات لکھ لیں کہ اس خبر کے دو سیاسی ترجمے بنتے ہیں۔ پہلا ترجمہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آج بھی اپنی پارٹی میں اکیلے ہیں اور ان کا بوجھ پارٹی نہیں اٹھا سکتی، اور پارٹی کا بوجھ اب نواز شریف صاحب نہیں اٹھا سکتے۔ نتیجہ یا سیاسی ترجمہ اس کا جو نکلتا ہے وہ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ لکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر انتخابات کسی آر ٹی ایس کے بغیر ہوئے تو عام انتخابات ہار جائے گی۔ یہ بات آپ آج لکھ لیں، اور اگر یہ خبر درست ہے اور اسی کے مطابق، کیونکہ اس خبر کا بھی کچھ زیادہ دن جو ہیں وہ پردے میں رہنے والی بات نہیں ہے۔ اس خبر میں جو انکشافات کیے گئے ہیں وہ انکشافات بہت جلد آپ کے سامنے نظر آنے شروع ہو جائیں گے، بلکہ آدھے سے زیادہ تو وہ نظر آ چکے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ اور وہ یہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کل ایک اجلاس ہوا، نواز شریف صاحب کی زیر صدارت ہوا، جہاں پر بہت سے فیصلے ہوئے۔ دو تین بڑے بڑے فیصلے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب 10 اکتوبر سے پورے ملک کا طوفانی دورہ شروع کریں گے، تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے وہ ملیں گے، وہ فہم و تفہیم والی سیاست کریں گے، بات چیت والی وہ سیاست کریں گے، ادھر جائیں گے ادھر آئیں گے۔ سر یوں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اور منشور بنانے کی ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ منشور میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ انصاف کے جو ادارے ہیں ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، پرائرٹی نمبر 1 ہے انصاف کے اداروں کو۔ اب سوالات 2-3 یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ ویسے تو سیاستدان سے زیادہ سمجھدار، زیرک اور تیز کوئی اور اینٹی یا کوئی اور اسپیشیز کوئی نہیں ہوتا روئے ارض کے اوپر، یہ زمین کے اوپر۔ سیاستدان جو ہیں وہی، کیونکہ انسان کا مسئلہ ہی اجتماعیت ہے اور سماجی ہے۔ تو فلاسفیکل میں بات نہیں کرنا چاہتا، اپنے موضوع کے اوپر رہنا چاہتا ہوں کہ اور انسانیت کے جتنے بھی ہے، انسان جتنے بھی شعبوں میں بٹا ہوا ہے، اس کو سب شعبوں کو مربوط کر کے جو چلاتا ہے وہ سیاستدان چلاتا ہے اس کو۔ تو اس لیے سیاستدان ہی لیڈر ہوتا ہے، اور وہی سماج کو، ریاستوں کو، اداروں کو لے کے چلتا ہے کہ سماج نے کتنا آگے جانا ہے، کتنا پیچھے رہنا ہے۔ یہ اس سیاست اور ریاست کے یا اس سماج کے جو قائدین ہوتے ہیں وہ ان کی قابلیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہم جو اتنا پیچھے ہیں، اس کی سادہ سی مثال، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قائدین اچھے والے دستیاب نہیں تھے۔ اچھا، اب اس کی اور تھوڑی سی تشریح کریں تو اچھے قائدین اس لیے نہیں تھے کہ ہم خود اچھے نہیں ہیں، سادہ سی بات ہے۔ تو قرآن کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ تو اب ہمارے جو قائدین ہیں، جن میں نواز شریف صاحب سر فہرست ہیں، وہ جن خطوط کے اوپر اب الیکشن کمپین کو آگے لے کے چل رہے ہیں، پاکستان کا جو حشر نشر ہو چکا ہے اس کے باوجود، وہ جو پاکستان کا اصل مرض ہے اس کے باوجود، وہ جو خبر آ رہی ہے، وہ جو بتا رہی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ شاید، بلکہ یقیناً، وہ پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے صرف اور صرف جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ الیکشن کمپین چلائیں گے۔ میں پہلے آپ کو خبر پڑھ کے سنا دوں، چھوٹی سی ہے کہ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اجلاس کی جو گزشتہ روز ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی ماضی کی کارکردگی کو انتخابی بیانیہ بنایا جائے گا۔ مسلم لیگ نون نواز شریف کے سابقہ ادوار میں بنائے جانے والے منصوبوں کی بنیاد پر میدان میں اترے گی۔ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے رہنما انتخابی مہم کے دوران اپنی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگیں گے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے مسلم لیگ نون کا انتخابی منشور تیار کروایا جائے گا۔ منشور کے اعلان کے بعد پیپل پارلیمانی بورڈ کا بنا کر ٹکٹوں کی تقسیم کی جائے گی۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد نواز شریف انتخابی مہم کے دوران جلسوں سے خطاب کریں گے۔ لیگی ذرائع کے مطابق قیادت نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرداروں کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے ان سے کوئی بات چیت نہ کرنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا ہے۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کے ساتھ کسی قسم کی سیاسی مفاہمت سے مکمل گریز کرنے پر بھی پارٹی قیادت نے اتفاق کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس کے دوران نواز شریف نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ملکی ترقی کے تمام تر اشاریوں کے باوجود ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ کنہیں نہیں دیتا یار؟ کس نے نہیں دیا؟ اصل مسئلہ ہے یہ پاکستان کا، وہ ہم نے ڈسکس نہیں کرنا، وہ ہم نے کمپین میں لے کے نہیں جانا، کیونکہ اگر وہ کمپین میں لے کے گئے تو ہمیں اقتدار میں حصہ نہیں ملے گا۔
سر پاکستان کے اندر میں پہلے غلام خاں پھر مشرف نے کام نہیں کرنے دیا. اگر ہمیں کام کرنے دیا جاتا تو آج پاکستان دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں شمار ہوتا. یہ جو کام نہیں کرنے دیتے وہ کون لوگ ہیں جو کام نہیں کرنے دیتے اور کیوں نہیں کام کرنے دیتے؟ مسئلہ تو یہ ہے. نواز شریف صاحب بتائیں گے ہم نے سڑک بنائی. اچھا جی آپ نے سڑکیں بنائی, آپ نے ایٹمی دھماکے بھی کیے, آپ نے موٹر وے بنائی, آپ نے بجلی کے کارخانے لگائے, پھر آپ کو نکال دیا گیا. کیوں نکال دیا گیا؟ کس نے نکالا؟ کیوں نکالا؟ آپ تو یہ سوال کرتے تھے, سڑکوں کے اوپر پھرتے تھے اور پوچھتے تھے مجھے کیوں نکالا. آپ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, لوگ پاگلوں کی طرح پیچھے پیچھے کہتے تھے ووٹ کو عزت دو. اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے بتانا ہے کہ جناب کہ ہم سڑکیں بناتے ہیں, ہم پھر آئیں گے پھر سڑکیں بنائیں گے. اچھا سڑکیں بنائیں گے پھر وہ آپ کو نکال دیں گے, پھر کیا کریں گے؟ پھر آئیں گے پھر سڑکیں بنائیں گے پھر وہ نکال دیں گے. اس کی موٹی سی وجہ ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے انہوں نے 2 کام غلط کیے ہیں. ایک پہلا کام غلط کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ جنرل فیاض حمید چیف آف آرمی اسٹاف اگلا عمران خان نے لگا دینا ہے, تو جناب اس کے بعد ہم نے سب نے جیلوں میں ہونا ہے اور اگلے 20 سال ہماری حکومت نہیں آنی. یہ پرویز رشید صاحب نے بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ کیوں لینی ہے اپنے حکومت. خواجہ سعد رفیق صاحب جیسے جو لیڈران ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت لینے کے لیے سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں, ہم کوئی مطلب کیوں نہ لیں ہم حکومت. ایک اس طرح کی بحث وہاں پہ چل پڑی. کیا ہم لڑ سکتے ہیں بھئی؟ اور کون لڑتا؟ انڈیا دی فوج بلائی لڑنے واسطے, کون لڑے گا آ کے عوام کے حق کے لیے؟ کون لڑے گا؟ مودی آئے گا, حماس کو جو پینٹ لگا رہی کیا نام ہے, یا چلے حماس آ جائے, کون آئے گا بھئی؟ آپ ہی ہے نا خواجہ سعد رفیق صاحب, آپ ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ مرید کے والے وہ ہیں. یہ ادھر ریاض صادق صاحب ہیں, مطلب چوپڑیاں نہ لے 2 یار. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کا تقریباً 90% ہے, 90% سے بھی زیادہ ہے. پارٹی میں نواز شریف کا بیانیہ یا جو پاکستان کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کرنے والے ہیں نواز شریف, مریم نواز, پرویز رشید, کسی حد تک بلکہ کافی حد تک جو ہیں وہ عرفان صدیقی صاحب, شیخ پورہ جاوید لطیف صاحب. 5 بندے سر. چھٹا بندہ مجھے نظر نہیں آتا. چھٹا سارا مسلط کار ہے, یعنی باقی 6 کے بعد جتنی گنتی شروع کر لیں آپ, جہاں تک بھی جاتی ہے, نواز شریف کے ساتھ چلنے کو کوئی تیار نہیں. نواز شریف جب بات کرتے منہ بڑھا کے بیٹھ دینا. سر نواز شریف کا بوجھ پارٹی نہیں اٹھا سکتی, پارٹی کا بوجھ اب نواز شریف صاحب نہیں اٹھا سکتے. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون, ہاں اگر کسی نے RTS چلا کے نون لیگ کو حکومت دلوانی ہے تو بسم اللہ سر, آپ دلوا لیں. آپ نے نون لیگ کو جس طرح اس سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کو دلوائی تھی, پھر آپ نے نتیجے آپ نے دیکھ لیے, اس طرح آپ نون لیگ کو بھی دلوا کے دیکھ لیں. پھر سر جب تک پاکستان کے اصل مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تب تک پاکستان کا مسئلہ یہی رہے گا کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ بھی کہیں گے کہ میں نے تو 3 دفعہ اس ملک کی خدمت کی, چوتھی دفعہ بھی خدمت کر رہا تھا, مجھے پھر نکال دیا گیا. پھر دوبارہ کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا. اس وقت تک نہ ان کی عمر ہونی ہے, نہ ہڈیوں میں اتنا دم ہونا ہے, نہ دل پہلے ان کا اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہا. عمر کے مسائل ہوتے ہیں. مریم جو ہیں وہ کہتی پھریں گی کہ جی کہ میرے ابو نے بڑی خدمت کی تھی, نواز شریف نے تو یہ کیا تھا, نواز شریف کو پھر مطلب وہی کولو کے بیل ہیں, ہم دائروں میں سفر کر رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرانی ڈگر کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہیں, بامر مجبوری کہہ رہے ہیں. اگر ان کو مارجن دینا ہے تو کچھ لوگ تو ان کو یہ مارجن دینے کے بھی لیے تیار نہیں ہے. تو آپ یہ لکھ لیں کہ یہ کارکردگی بنا. سر لوگوں کو آج کا مسئلہ ہے, لوگوں کو مسئلہ ہے کہ بجلی مہنگی کیوں ہے, لوگوں کا مسئلہ ہے کہ میرے بچے بھوکے رات کو کیوں سوتے ہیں, لوگوں کا مسئلہ ہے کہ میں بچوں کو کھانا دوں کہ ان کی فیسیں دوں یا پھر بجلی کے بل دوں. آپ جب تک لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ یار کہ یہ سارے مسئلے ٹھیک اس وقت ہوں گے جب آپ کا پیسہ آپ کے اوپر لگے گا. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم آپ کا سوچنے لگتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی جو سرکاری اشرافیہ ہے, جو پاکستان کے سرکاری ملازم ہیں, جو پاکستان کی سیکیورٹی اور سول
اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا آپ آگے کر دیتی ہے, اپنا آپ کا وہ سوچنے نہیں دیتی. جو آپ کے لیے سوچنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کبھی انڈیا کا ایجنٹ کہہ دیتے ہیں, کبھی اس کو چور کہہ دیتے ہیں, کبھی اس کو لٹیرا کہہ کے وہ جناب ایک اسٹیریو ایک ٹیپ ریکارڈر چلا دیتے ہیں, وہ توا چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جناب اس کے اوپر کوئی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ تاجر, کچھ صحافی, کچھ انجینئر, کچھ ڈاکٹر, وہ پگڑا ڈالنا شروع کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب کہ یہ تو تبدیلی آ رہی ہے, اور ایک انریسٹ پیدا کرتے ہیں. پاکستان کے 80% لوگوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور یوں کر کے ایک محلاتی سازش ہوتی ہے, وہ کامیاب ہو جاتی ہے. اس کو جب تک تبدیل نہیں کیا جائے گا, اور اس کو تبدیل کرنے کی ایک ہی صورت کہ جس نے آخری تجربہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے اس کو نہ چھوڑا جائے, اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئے, اور اس کے ساتھ جو بھی ہے. نواز شریف صاحب کی پچھلی غلطی پتہ کیا تھی؟ ان کی پچھلی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے پرویز مشرف کو سنگل آؤٹ کیا تھا. پرویز مشرف کا ساتھ دینے والے شاہد حامد جیسے وزراء جنہوں نے ایمرجنسی کے اوپر دستخط کیے تھے, وہ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, یا باقی اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے. پرویز مشرف کو سنگل آؤٹ کیا, حالانکہ وہ سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر کیا تھا. سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ جی پرویز مشرف کے خلاف ٹرائل کیا جائے, اوکے. اور پرویز مشرف کلا اس کے 100 ہاتھ ہیں, وہ کیا تھا, وہ کیا کہتے ہیں جی, وہ کیا ہوتا ہے, رامنڈ تھا, وہ کیا تھا, وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا. جنرل عاصم منیر 111 بریگیڈ کے بریگیڈیئر تھے تب, ان کو پکڑتے, شاہد حامد کو پکڑتے, اور جو اس وقت وفاقی کابینہ کے لوگ تھے ان سب کو پکڑتے, پھر لگاتے آرٹیکل 6 سب کے اوپر, کوئی چوں تک نہ کرتا. لیکن جب آپ نے سنگل آؤٹ کیا تو بات خراب ہو گئی. اب بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو یا جنرل فیض کو اکیلے نہ پکڑیں, ان سب کو پکڑیں, یا پھر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں کہ کہہ دیں کہ یار کہ پہلے سب سے پہلے آ کے نواز شریف صاحب ویسے تو میثاق جمہوریت میں اعترافات کر چکے ہیں, جو میثاق جمہوریت ہے وہ گناہوں کا ہی اعتراف تھا, وہ قومی جرائم کا اعتراف تھا. دوبارہ آئیں, آ کے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں, اور سب سے پہلے نواز شریف صاحب آ کے بیٹھیں اور بتائیں میں نے اپنی سیاست کا جب آغاز کیا تھا میں ضیاء الحق کے ساتھ تھا, میں معافی چاہتا ہوں, میں نے جنیجو کا ساتھ نہیں دیا, میں قوم سے معافی مانگتا ہوں, میں نے فلاں غلطی کی, میں قوم سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دیں, اللہ رسول کے واسطے معاف کر دیں, پاکستان کے نام کے اوپر معاف کر دیں, آج کے بعد میں یہ والے کام نہیں کروں گا. اس کے بعد کہے کہ جی آ جائیں جی, جس کی اولاد بچی ہے وہ آ جائے, جو نہیں تو پھر ادارہ آ جائے. جنرل عاصم منیر صاحب آئیں اور کہیں کہ پاکستان کی فوج نے اس قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے, پاکستان کی فوج نے بطور ادارہ پاکستان کے دستور کی پاسداری اس طرح سے نہیں کی, میں اس پر معافی مانگتا ہوں, اپنے ادارے کی طرف سے معافی مانگتا ہوں. باقی بھی سارے آ جائیں, مسئلہ ختم کرے, کسی کو سزا نہ دیں. لیکن ہمارے دل اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں بھی قباحت محسوس کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم چھوٹے ہو جائیں گے. چھوٹے نہیں ہو جائیں گے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پھر مستقبل میں جو ہمارے پاس کچھ کرنے کا جو ایک موقع ہے وہ نہیں رہے گا بس. تو نواز شریف صاحب پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں. سر لوگوں نے ووٹ نہیں دینے کہ جی ہم نے سڑک بنائی تھی, موٹر وے بنائی تھی, واپس لائیں, وہ سڑک بنا کے دیں گے. بھائی آج لوگوں کا مسئلہ آج ہے, لوگ آج میں زندہ ہیں, لوگ موٹر وے کے اوپر زندہ نہیں ہیں. لوگوں کا مسئلہ بجلی کا بل ہے, ان کے بچوں کی فیسیں, زندگی جیرن ہو چکی ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی رولنگ ایلیٹ کا اور پاکستان کے عام آدمی کا کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے. نواز شریف صاحب کو فرق پڑتا ہے کہ آٹا کیا ریٹ ہے, اس کا بجلی کا کیا ریٹ ہے, فرق پڑتا ہے. زرداری صاحب کو پڑتا ہے, عمران خان صاحب کو پڑتا ہے, کسی جج جرنیل کسی جرنلسٹ کو پڑتا ہے, مطلب تگڑے جرنلسٹ میڈیا ہاؤسز, کسی کو نہیں پڑتا. عام فوجی کو پڑتا ہوگا, عام عدالتی اہلکار کو پڑتا ہوگا, عام رپورٹر کو پڑتا ہوگا. سر رولنگ ایلیٹ پاکستان کا بیڑا غرق کر گئی, اور یہ رولنگ ایلیٹ ٹھیک ہونے کو تیار نہیں ہے. اور رولنگ ایلیٹ نے اگر ٹھیک ہونا ہے تو اس میں سے کسی ایک کو بغاوت کرنی پڑے گی, اور وہ بغاوت خود سے بغاوت ہے, اپنی کلاس سے بغاوت ہے.
ورنہ یہ رولنگ ایلیٹ اور یہ پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے، کسی ایک کو تبدیل ہونا ہوگا۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب اپنی رولنگ ایلیٹ سے بغاوت کر لیں، یا نواز شریف صاحب اپنی رولنگ ایلیٹ سے بغاوت کر لیں، اپنی برادری سے بغاوت ہے۔ رولنگ ایلیٹ، میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، رولنگ ایلیٹ کہیں کہ جی کہ اب نہیں ہوگا، یہ اب نہیں ہونے دینا یہ کام۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سڑک کا نام لے کے موٹر وے کے نام کے اوپر ووٹ پڑ جائیں گے، کوشش کر لیں، فی الوقت اتنا ہی بہت ہے۔